ابو فصل کی طرف سے سلام، مرد گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہے۔ لیکن ایک اور خبر جو کہ اب اس وقت سرخیوں کی باز بنی ہوئی ہے، جو ہیڈلائنز میں چل رہی ہے، جو پورے جی سی سی اور OIC اور امت مسلمان جتنے بھی کنٹریاں ہیں مسلمانوں کے، ان ساری جگہوں پہ ایک ہی نام چل رہا ہے، ایک ہی کام چل رہا ہے، ایک ہی بات چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے سویڈن کو ختم کر دو، سویڈن کو تہس نہس کر دو، تاریخ سے نام مٹا دو، اس کا تاریخ سے نام مٹا دو، کیونکہ ایک ان کا ہی ایک کیبنٹ کا ایک منسٹر ہمارے قرآن پاک کو جس طریقے سے ترکی ایمبیسی کے باہر جلایا اور آپ شبد استعمال کرا ترکی کے پریزیڈنٹ کے بارے میں، کیونکہ اس وقت انہوں سارے مسلمان کنٹریوں کو، مسلم کنٹریوں کو جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اور جو مدد کر رہے ہیں اور جو ایمان کی اور سچ کی جو بات کر رہے ہیں، ان کو نامناسب اور ناخوشگوار محسوس ہو رہی۔ آپ لوگوں کو یہ چیز یاد دلا دوں، میں اس سے پہلے بھی گئے سال یہ سویڈن کے اندر 2 آدمیوں نے ایسی ہی گستاخی کی تھی قرآن پاک کی، اس کو جلایا تھا، لیکن حکومت ابھی تک بھی وہ لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لی۔ یعنی یہ حکومت خود شامل ہے ان نیچ حرکتوں میں، ان گندی نسل کے جانوریں شامل ہیں، لیکن ان کو یہ جاننا چاہیے جب سارا مسلمان ایک ہو جاتا ہے تو ان کی پنگی کیسی بجائی جاتی ہے، ان کی اوقات کیسی دکھائی جاتی ہے، آپ لوگوں کو خود علم ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو پہلے یہ ذکر کر دوں میں آپ لوگوں کے سامنے، نیٹو کا جو دیش بننے جا رہا تھا سویڈن، اس کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ اب نیٹو میں اس کا کوئی وہ نہیں ہوگا، سروکار نہیں ہوگا، کوئی ممبرشپ نہیں ملے گی، کیونکہ ایک یہ آتنکی ذہن رکھنے والا اور اسلام کا دشمن دیش ہے، اس کو یہ گھوشت کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے۔ اگرچہ میرا ایک سوال ہے، ایک عام سوال ہے، سب سے میرا ایک سوال یہ ہے، اگرچہ یہ اسلام کا یا ہمارے قرآن پاک کا یا ہم مسلمانوں کا دشمن نہ ہوتا تو ایسی نیچ اور ذلیل حرکت کبھی نہیں کرتا، اور کوئی وہاں کا عام شہری نے قرآن پاک کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ وہاں کا ممبر آف پارلیمنٹ اور جو ایک منسٹری بھی رکھتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں، وہ منسٹر نے یہ حرکت کی ہے نجیس، تو اس سے صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ کنٹری میں اکثریت خبیثوں کی، شیطانوں کی، ناپاکوں کی، ان گندی ذہن اور گندی سوچ رکھنے والے درندوں کی ہے۔ تو ایسے درندوں کو تہس نہس کرنا اور ان کو روندنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، ہم تو چاہتے ہیں ہمارا، کیونکہ اسلام پاک مذہب ہے، چاہتا ہے ہم امان ہر طرف سب سکون سے رہے، پرحال رہے، سکون میں رہے، اللہ کی حفاظت میں رہے، لیکن یہ کمظرف کے بچے، یہ مٹھی بھر کے ہے بھائی، کوئی اکثریت بھی نہیں ہے ان کی، ان گندی نسلوں کی، ان جانوروں کی، کیونکہ یہ لوگ سامنے آ کے یا کھل کے کچھ کام کرے تو ان کی دم پہ اور ان کے نلڈے پہ بھی پاؤں رکھ دے سکتے ہیں، لیکن یہ نیچ حرکتیں کر کے یہ لوگ سمجھتے کہ بچ جائیں گے، کبھی نہیں بچ سکتے۔ ان کو نکالا جائے گا، بھلا انہوں خون سے بھی گفا میں جا کے چھپو، لیکن ان کو نکالا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ ابھی جس طریقے سے جو ترکی کے پریزیڈنٹ خلیفہ کو سارے کنٹریوں کی ایک ہی مانگ ہے، فی الوقت صرف مظاہرے ترکی میں نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ سارے GCC اور OIC کے جتنے کنٹریاں ہیں، ہر طرف سویڈن کے خلاف دھوم چل رہی ہے اور اس کی مخالفت میں نعرے بازی چل رہی ہے، اور وہاں کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، اور صاف الفاظوں میں سارے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں
کہ اس کو ناٹو کا دیش کبھی سویکار نہیں کیا جائے اور نہ اس کو بنایا جائے، اس کی ہر وہ چیز کو نامنظور کیا جائے اور اس کو سارے عالم سے بائیکاٹ کیا جائے اور اس کے اوپر پابندیاں عائد کیے جائے تاکہ یہ سانس بھی نہ لے سکے، یہ سکون کی سانس بھی نہ لے۔ لیکن یہ کرنے والے کون ہیں؟ لیکن آپ لوگوں کو یہ غلط فہمی دور کر دوں، یہ بتا دوں، جنیوا او یو این سی سی نے جس طریقے سے او آئی سی کے ہاتھ میں ایک باغ ڈور رکھی ہے، یہ دیکھ کر بہت غلطی کی انہوں نے، کیونکہ او آئی سی نے کھلے طور پر کہہ دیا ہے کہ اگرچہ اس کو گرفتار کر کے اس کو سزا نہیں دیے، اور سزا ایسی عبرتناک ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ کسی کی جرت نہ ہو قرآن پاک کی شان میں گستاخی کرنے کی۔ تو اس کیڑے کو، اس جانور کو، اس غٹری جانور کو سزا تو طے ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، اس کا بھی خلاصہ کر دوں کہ ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، جبکہ یہ کہیں بھاگے وا کرنے والا نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی اور کنٹری میں بھی جاتا تو اس کو دبوچ لیا جاتا، اس کا شکار کر دیا جاتا، لیکن یہ حکومت خود ساتھ دے رہی ہے کیونکہ انہی کی حکومت کا ایک منسٹر ہے وہ، اور اس کو گرفتار کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو اریسٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہیں پہ رہتا ہے وہ، باہر جانے کی بھی نہیں سوچتا کہیں، اور کہیں بھاگنے والا چھپنے والا ہے نہیں وہ۔ کہاں ہے کتنا سویڈن، یعنی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اور اس نے اس سے پہلے بھی جو حرکتیں کیے ہیں اس کے یہ بھی ریکارڈ نکالے جا رہے ہیں۔ وہ ایک نمبر کا گنجوٹی، گانجا اور افیم مارنے والا آدمی ہے، وہ نشے کی حالت میں رہتا، لیکن اس کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ہر حال میں سکھایا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ کافی فکر مند ہیں، کافی ناراض ہیں، کافی آپ کے دلوں میں غم بھی ہے، غصے کی لہر بھی ہے، لیکن اپنے دلوں کو وہ رکھو۔ آپ لوگ اس کے خلاف انٹرنیشنل سطح پہ کام ہو چکا ہے اور اس کے اوپر کام چل رہا ہے، اس کے اوپر میٹنگیں چل رہی ہے۔ اب ساری دنیا جو احتجاج کر رہی ہے، سویڈن کے سفارے جہاں پہ تھے، بہت ایسی جگہیں ہیں، مثال کے طور پہ کویت ہے، قطر ہے، سعودیہ ہے، یہ لوگ سفارت خانے بھی بند کر چکے ہیں وہاں سے، اپنے اپنے کنٹریوں سے، اور ان کے سفارے سعودیہ کے، کویت کے، قطر کے جو ہے سویڈن میں، وہ بھی بند کر اپنے سفیر کو بلا لیے ہیں، جو کہ بہت اچھا قدم ہے۔ اور دوسرے ایران کی اور کویت کی تو ایک ہی مانگ ہے کہ اس کے اوپر اٹیک کیا جائے، اس کے اوپر حملہ کیا جائے تاکہ اس کو سبق سکھایا جائے۔ ایسا خاموش بیٹھنے سے، ایسا باتیں کر کے وقت خراب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کویت کے وزیر خارجہ کا، جو کہ ایک بہترین بات بھی ہے، وہ بات بالکل حقیقت بھی ہے، بالکل سچ ہے، جو اس کی حامی بھری ہے، جو رضامندی ظاہر کی ہے کویت کے پرنس شیخ تامی نے، اور سعودیہ کے وزیر خارجہ نے بھی اس کے اوپر اپنی رضامندی ظاہر کی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اس کے اوپر حملہ کیا جائے، اس کے اوپر طاقت آزمایا جائے، کیونکہ یہ درندے ہمیشہ 4 دن ناراضگی رہتی، 4 دن بات کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے، بول کے جو ان کے دماغوں میں ہے، یہ دماغوں سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ یہ تھا کویت کے وزیر خارجہ کا بیان۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری پہلی نظر بنی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کے اوپر جو بھی طاقت کی کارروائی ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا، یا اس کے اوپر اور کیا کیا چیزوں پہ پابندی عائد کی گئی ہے، بائیکاٹ کو اس کو سارے او آئی سی سے کر دیا گیا ہے، سارے مسلمان کنٹری ہیں اور بہت سارے ایسے یورپی کنٹریاں بھی ہیں جنہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اور آگے اس کے اوپر کیا کیا کارروائی ہوتی، ہم سب کی نظر بنی ہوئی ہے ادھر، انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا آپ کو اولن آپ لوگوں کو اس کی خبر مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، ہر چیز میں آپ لوگ کامیاب ہوں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ بہرحال نمازیں مس مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنے
حفظ و امان میں رکھے. اللہ ہر شر سے ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.